اشارہ، یعنی آدمی اپنے کسی اشعار میں کسی چیز کی طرف اشارہ کر لے۔ حکا صاحب الحدائق، صاحب الحدائق نے کتاب ہے، اس کے مصنف نے نقل کی ہے ان الفتح ابن خاقان، کہ فتح ابن خاقان، انہوں نے کئی تصنیفات کی ہیں۔ ذکر ابن الصائغ فی قلائد الاقیان، ابن صائغ کا تذکرہ کیا ہے قلائد الاقیان کتاب میں، فقال فی، اس کے متعلق کہتا ہے ارمد عین الدین وکمد نفوس المحتدین، دین کی آنکھ جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہے اور سخت غمگین ہے ہدایت یافتہ لوگوں کے نفوس اور دل۔ سمجھے؟ ارمدہ کے معنی گویا بیمار ہونا، آنکھ کا دکھنا، اور کمیدہ یکمدو کے معنی سخت غمگین ہونا۔ محتدین، محتد کی جمع ہدایت یافتہ۔ لا يطہر من جنابت، ناپاکی سے کبھی پاکی نہیں ہوتا۔ ولا يظہر تخائل مخائل انابت، اور نہ اس کے اوپر کوئی رجوع اور انابت یعنی لوٹنا، گناہوں سے لوٹنا، اللہ کی طرف لوٹنا، اور نہ اس پر کوئی رجوع اور انابت کی خصلتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مخائل مخیلۃ کی جمع ہے۔ فبلغ ذلك ابن الصائغ، ابن الصائغ کو یہ بات پہنچی کہ فتح نے میرا تذکرہ اس طرح کیا۔ فمر یوما الفتح ابن خاقان وهو جالس فی جماعت، فتح ابن خاقان پر وہ ایک دن گزرا اور وہ فتح بیٹھا ہوا تھا ایک جماعت میں، فسلم علی القوم، اس نے قوم کو سلام کیا ابن الصائغ نے، وضرب علی کتف الفتح، اور فتح کی کندھے پر ہاتھ مارا، وقال انہا شہادہ، اور کہنے لگا کہ یہ گواہی ہے۔ سمجھے نا؟ تم نے جو میری مذمت کی ہے نا قلائد الاقیان میں، یہ کیا ہے؟ یہ شہادت ہے۔ یہ متنبی کے اس شعر کی طرف اشارہ کیا کہ وَإِذَا أَتَتْكَ مُذَمَّةٌ مِّن نَاقِصٍ فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي كَامِلٌ، جب کسی ناقص اور بیوقوف کی طرف سے میری مذمت تیرے پاس پہنچے تو یہ میرے حق میں گواہی ہے اس بات کی کہ میں کامل آدمی ہوں۔ تو اس کو تھاپڑا مار کے کہا ہی الشہادت، وہ جو تم نے میرے نقائص بیان کیے نا کہ جنابت سے پاک نہیں ہوتا اور یہ وہ، اور اس کے دین کی آنکھ وہ گویا بیمار ہے، تو یعنی دین میں بھی ناقص ہے۔ یا فتح، اے فتح یہ گواہی ہے۔ وہ مزہ اور چلا گیا۔ ولم یدر احد ما قال لفتح، مجلس میں بیٹھے لوگوں میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے فتح کو کیا کہا ہے۔ فتغیر لون فتح، لیکن فتح کا رنگ بدل گیا۔ فقیل له، اس کو کہا گیا ما قال لك، اس نے کیا کہا تمہیں؟ فقال انی وصفته كما تعلمون فی قلائد الاقیان، میں نے اس کی حالت بیان کی تھی، سمجھے، قلائد الاقیان کتاب میں جیسے تم لوگ جانتے ہو۔ فما بلغت منه بذلك عشرا ما بلغ هو منی بهذه الکلمہ، میں 10ویں حصے تک بھی اس کی مذمت کرنے کو نہیں پہنچا جتنا کہ ایک بات سے وہ میری مذمت تک پہنچ گیا۔ فإنه أشار بها إلى قول المتنبي، یہ آگے اس نے متنبی کے قول کی طرف اشارہ کیا جو بڑا شاعر گزرا ہے، وَإِذَا أَتَتْكَ مُذَمَّتِي مِن نَاقِصٍ، کہ جب ناقص آدمی کی طرف سے میری مذمت تیرے پاس پہنچے، فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّي كَامِلٌ، تو میرے حق میں گواہی ہے کہ میں کامل آدمی ہوں۔ وَعْدُ الْبَنَاتِ وَأَدَ يَئِدُ وَعْدًا، زندہ درگور کرنا، موعودہ اسم مفعول ہے، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ۔ اول من منع عن الواد صعصعة بن ناجية جد الفرزدق، سب سے پہلے زندہ درگور کرنے سے جس نے روکا وہ صعصعہ تھا جو فرزدق مشہور شاعر عرب کا گزرا ہے، اس کا دادا تھا۔ وذلك انه اضل ناقتين له، اور اس کی جو تفصیل ہے یا اس کا قصہ ہے وہ یہ کہ اس کی گم ہو گئی 2 اونٹنیاں،
اضل یضل گم کرنا، فخرج فی بغائہما ان کی تلاش میں نکلا، بغ سمجھیں، بغا یبغی مانا ظلم کرنا، اور بغی یبغا تلاش کرنا، فلما اجنہ اللیل جب رات نے اس کو ڈھانپ لیا، جن یجن کے معنی رات کا پھیل جانا، فلما جن علیہ اللیل قرآن میں ہے، اور اجن یجن کے معنی چھپا لینا، رات کے اندھیرے نے اس کو چھپا لیا، یعنی اندھیرا چھا گیا، رفعت لہ نار اس کے سامنے ایک آگ بلند ہوئی دکھائی دی، رفعت بلند کی گئی یعنی نظر آئی، فأمہا اما یا امو کے معنی قصد اور ارادہ کرنا، نصر سے اس کا ارادہ کیا، اس طرف چلا، فإذا شیخ وامرأة ماخذ فسلم، وہاں جا کے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور ایک عورت ہے جو درد ذہن میں مبتلا ہے، سمجھے، فأجاءها المخاض إلى جذع النخل، مخاض درد ذہن کو کہتے ہیں، اور ماخذ اس عورت کو کہتے ہیں جو بچے کے پیدا ہونے کی تکلیف میں مبتلا ہو، فسلم سلام کیا، فرد الشیخ اس بزرگ نے جواب دیا، فسألہ عن الناقتین اس نے پوچھا کہ میری دو اونٹنیاں گم ہوئی آپ نے تو نہیں دیکھی ہیں، فقال وجدتہما بزرگ بوڑھے نے کہا میں نے ان کو پا لیا، وقد احیانا اللہ بہما اور ان دونوں اونٹنیوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں زندگی بخشی ہے، ثم قال الشیخ لنساء کن عنده پھر اس بوڑھے نے عورتوں کو کہا جو اس کے پاس بیٹھی تھی، ان جانا غلام فما ادری ما اصنع بھی اگر لڑکا آیا تو مجھے پتہ نہیں کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، یعنی بیٹا ہے تو رہے گا، وَإِن جَاءَتْنَا جَارِيَةٌ لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی نا فَاقْتُلْنَهَا تو اس کو قتل کر دینا، جو عورتیں دائیہ کے طور پر بیٹھی ہوئی تھی، جمع مؤنث امر کا صیغہ ہے اقتلنا، ولا اسمعن صوتها یا فاقتلنها یہ بھی ہو سکتا ہے میں اس کو ضرور قتل کروں گا اور میں اس کی آواز بھی سننا گوارا نہیں کروں گا، اتنی جہالت تھی، فجاءت جاریۃ بچی پیدا ہوئی، فاشتراها صعصعۃ بناقتہ صعصع نے کہا میری دونوں اونٹنیاں تیری ہو گئیں اور یہ بچی مجھے دے دو، ہاں، وجملہ الذی رکبہ فی طلبہما اور جس اونٹ پر اونٹنیوں کو تلاش کرنے کے لیے گیا وہ بھی اس کو دے گیا، ماشاءاللہ کتنا اللہ نے اس کو اچھا دماغ دیا تھا، وجعل ذلک سنتا اور اس کو ایک عادت اور ایک طریقے کے طور پر اس نے جاری کر دیا، فکل من اراد ان یعد ابنۃ لہ جاءہ جو آدمی بھی اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنا چاہتا تھا، قتل کرنا چاہتا، اس کے پاس صعصع پہنچ جاتے، فاشترى منہ اس سے خریدتے بلقحتین وجمل دو اونٹنیوں اور ایک اونٹ کے ذریعے کے بدلے میں، فجاء الاسلام اسلام آیا، وقد فدا 300 موعودۃ اور اس وقت اس نے 300 بچیاں جو زندہ درگور کی جانے والی تھیں ان کا بدلہ دیا تھا، چکایا تھا، 300 تو یہ 300 کو 3 میں ضرب دے دو، 3 یا 9 تو گویا وہ 900 اونٹ اس نے دیے اور اونٹنیاں، ہاں جی، تو کتنا بڑا اگر مسلمان ہوا ہے تو کتنا بڑا اجر کمایا ہے، اگر شاید اسلام کا زمانہ مت ہے واللہ